چکا تھا۔ وہ لڑکیاں ہونک بنی سر کو دیکھ رہی تھیں، جیسے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا کیا ہے انہوں نے۔ سر بھی ان کی سوالیہ نظریں دیکھتے ہوئے اور ایک نظر ہماری جانب دیکھنے کے بعد، جس میں صاف وارننگ انتباہ تھی کہ باز آ جاؤ تم لوگ، پھر ان لڑکیوں کو وضاحت دینے لگے تھے۔ میں تمہارے پیچھے لگے اس تاج کی بات کر رہا ہوں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ گدھے کی جانشینی بہت جلد تمہیں سونپی جائے گی، اور تم لوگ اس سیٹ پر فائز ہونے کے بعد احسن طریقہ سے حکومت کے فرائض سر انجام دو گی اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے بڑے بڑے فیصلے کرو گی۔ اس بات پر ایک بار پھر کلاس میں قہقہے چھوٹ پڑے تھے، جبکہ ان لڑکیوں کے چہرے سبکی اور بے عزتی کی وجہ سے سرخ ہو رہے تھے۔ انہوں نے کاغذ اتارتے، دانت پیستے ہوئے ہماری جانب دیکھا، جس کا مطلب تھا کہ اس کا انتقام لیا جائے گا، اب بچ کر رہا جائے۔ مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ پھر ایک دفعہ کیا ہوا، ہم نے ایسے ہی لڑکیوں کے بال کرسی سے باندھ دیے، اس پر بھی بہت مزہ آیا اور پروفیسر کی جانب سے بہت ڈانٹ بھی پڑی۔ جب بھی یاد کرتی ہوں تو چند پل ہی صحیح ہنسنے لگ جاتی ہوں، مگر پھر وہ اذیت یاد آتی ہے جو دل کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں اپنے گناہ پر پچھتا رہی ہوں، کیونکہ وہ بات کرتے کرتے رکی اور اپنے آنسو کو اندر اتارتے ہوئے دوبارہ گویا ہوئی۔ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا تھا، میں نے محبت کر لی تھی۔ ہے نا یہ بہت بڑا گناہ؟ میں نے یہ گناہ نہیں کیا تھا، میں نے اس لڑکے سے محبت نہیں کی تھی، مجھے ہو گئی تھی، اس میں میرا قصور نہیں تھا۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، بہت بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ نکاح ایک شرعی لفظ ہے، اور قرآن میں بھی ہے کہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو تمہیں پسند ہیں ان سے نکاح کر لو، 2 3 3 4 4۔ جب اس نے کہا تو میں خوش ہو گئی۔ میں اس پر ایمان لے آئی کہ یہ تو مجھ سے جائز رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے، یہ تو محبت کو حلال کرنا چاہتا ہے، یہ تو میرا محرم بننا چاہتا ہے۔ مگر ایسا نہیں تھا، وہ میرا استعمال کرنا چاہتا تھا۔ شادی کا کہتی تو ٹال دیتا، کہتا ڈیڈ میرے آؤٹ آف کنٹری ہیں، گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، کچھ کلیشز چل رہے ہیں، حالات سازگار ہوتے ہی میں بات کروں گا، تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ اور میں انہی باتوں میں آ کر خاموش ہو جاتی۔ ایک دن میں بہت پریشان تھی، میں اس روز کی فکر سے تنگ آ چکی تھی۔ میرے گھر میں رشتے آ رہے تھے جنہیں میں مسلسل انکار کر رہی تھی، لیکن کب تک کرتی؟ میں جب بھی اس سے کہتی وہ ٹال مٹول کرتا۔ سر بہت خرچہ کیا تھا میں نے اس پر، ایپل کے موبائل، مہنگے پرفیوم، واچز، ہر بار میری طرف سے گفٹس ہوتے تھے اس کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں مٹیریلسٹک بھی نہیں ہوں، مگر محبت میں تحفے تحائف دونوں طرف سے دیے جاتے ہیں نا۔ پھر ایک دن میں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں اب تم سے نہیں مل سکتی، گو کہ میرے لیے یہ ناممکن تھا۔ نام لینے سے ہی میری روح فنا ہونے لگتی تھی، کو جا کے اس سے دور ہونے کا سوچنا میرے لیے عذاب تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جسم سے کوئی جان کھینچ کر نکال رہا ہو۔ جان کنی کے وقت جو تکلیف ہوا کرتی ہے وہ مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے چند منٹ بات نہ ہوتی تو میں مرنے والی ہو جاتی۔ میں سوچتی اگر میں اس سے بات نہ کروں تو میرا کیا ہوگا، میں تو شاید مر ہی جاؤں۔ مگر آج دیکھے نا سر، 3 ماہ ہو چکے ہیں اس سے بات نہیں کی، مگر پھر بھی زندہ ہوں۔ میں کیوں زندہ ہوں؟ ساری رات اضطراب میں گزارنے کے بعد اگلی صبح پھر اس کے لیے اذیت کے نئے در کھولنے والی تھی۔ جس کا دل چاہتا تھا اس کی ذات کو ریزہ ریزہ کر کے پھر کہتا اس کی کرچیوں کو سمیٹتے رہو، اور وہ پاگل خود ہی اپنے زخموں پر مرہم لگاتی رہتی، ایسے زخم جو کہ رشتے رشتے ناسور بن جاتے۔ دل کرچیوں میں تیرا توڑے وہ، دل توڑ توڑ کر تیرا جوڑے وہ، تو ظلم سہے پھر کچھ نہ کہے، تیرے لبوں کو اس طرح سے جوڑے وہ۔ تجھے عشق ہو تو پتہ چلے، رب ایسی بھی تو سزا کرے۔ وہ صبح جلدی جاگ جایا کرتی تھی۔ اپنے رب سے راز و نیاز کرنے کے بعد وہ روز کے معمول کی طرح سب کے لیے ناشتہ بنانے کے لیے کچن کا رخ کرتی ہے۔ ناشتہ بنانے کے بعد اسے یونی بھی جانا ہوتا تھا۔
اس تمام وقت میں اسے اپنی ذات کے لیے تو وقت دیا ہی نہیں جاتا تھا۔ وہ ناشتہ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ ایک تو یونی بھی گھر سے دور ہوتی، دوسرا بس کے آنے میں بھی بہت کم وقت ہوتا، اور دوسری بس تب ہوتی جب دوسری کلاس گزر چکی ہوتی یا شروع ہو چکی ہوتی، اس لیے اسے پہلے وقت سے نکلنا ہوتا۔ ماموں نے ایک بار ہی کہا تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا، اس کے بعد سے تو وہ اسے بھول ہی گئے تھے۔ نہ کبھی پوچھا کسی نے کہ کس کے ساتھ جاتی ہو، کس کے ساتھ آتی ہو، نہ اس نے کبھی بتایا۔ ایک انچاہی سہی، مگر وہ ان کی اولاد تھی، ان کے خاندان کا ایک حصہ تھی۔ ہاں، اولاد، وہ اولاد تھی۔ کیا وہ اولاد تھی ان کی؟ اگر جواب چاہیے تو ہاں، وہ اولاد تھی، ایک ایسی اولاد جس کے وجود کو ابھی تک قبول ہی نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے اپنے خاندان نے بھی اسے قبول نہیں کیا تھا، کم از کم اس سے تو یہی بتایا گیا تھا۔ وہ اپنوں سے بھی ناشتہ بنانے کے بعد اس نے ٹیبل پر لگایا اور سب کو بلانے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں سب لوگ بے حسی کی مثال بنے کھانا کھانے میں مصروف تھے، اور وہ اپنے کمرے میں یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے چلی گئی تھی۔ یونیورسٹی جانے ہی والی تھی کہ اپنے پیچھے سے آنے والی آواز پر رک گئی۔ کہہ دینے لگی، یہ کیا بنایا ہے؟ یہ انسانوں کا کھانا ہے؟ کس اینگل سے لگتا ہے کہ یہ کوئی انسان کھا سکتا ہے؟ یہ اس کی کزن ردا تھی، جو کہ ہمیشہ کی طرح اپنے مغرور انداز میں بات کر رہی تھی۔ تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ میں یہ سب نہیں کھاتی ہوں؟ میرے لیے رشین سیلڈ بنانا تھا، یہ کیا بنا دیا تم نے؟ اسے سیلڈ کہتے ہیں؟ کیا تم اندھی ہو؟ نظر نہیں آتا؟ اتنی بڑی بڑی منحوس آنکھیں کہاں چھوڑ آئی ہو جو تمہیں نظر نہیں آیا؟ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ بھی اس گھر کی فرد ہے، جیسے اون، ہاشم اور تم ہو۔ ملازمہ نہیں ہے وہ، اسے بھی گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے عزت دی جانی چاہیے، اسے بھی وہ مقام ملنا چاہیے جو تم لوگوں کا ہے۔ دوسرے لوگ خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے، ساتھ میں نیٹ فلکس پر چلنے والے اس لائیو تماشے کو بھی دیکھ رہے تھے۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ریتا نے اپنی بات پر اسے کوئی رد عمل ظاہر کرتے نہ دیکھا تو چیختے ہوئے گویا ہوئی، جی، بس اتنا ہی کہا تھا اس نے، اور وہاں سے تیزی سے نکلتی چلی گئی، مگر جاتے جاتے بھی سوچوں کا ایک نیا در کھونا نہیں بھولی تھی۔ کیا والدین اس قدر بھی بے حس ہو سکتے ہیں؟ ہم نے تو والدین کو شفیق دیکھا ہے، گرم بستر دیکھا ہے، دیاوان دیکھا ہے، مہربان دیکھا ہے، دکھ کے ساتھی دیکھا ہے۔ کیا والدین ایسے بھی ہوتے ہیں؟ ہاں، والدین ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ایک وہ ماں بھی ہوتی ہے جو اپنی اولاد کے لیے جان بھی دے دیتی ہے، اور ایک وہ ماں بھی ہوتی ہے جو اولاد کی ہی جان لے لیتی ہے۔ ایک وہ باپ بھی ہوتا ہے جو بیٹی کے لیے اپنا آپ بیچ دیتا ہے، اپنے جذبات بیچ دیتا ہے، اپنے احساسات بیچ دیتا ہے، اور ایک وہ باپ بھی ہوتا ہے جو بیٹی کو ہی بیچ دیتا ہے۔ اشارہ ونی کی گندی رسم اور ان گندے خاندانوں کی طرف ہے جو پیسوں کے لیے اپنی اولاد کو بیچ دیتے ہیں۔ اصل میں وہ اپنے خاندان، اپنی نسل، اپنی تربیت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ غیرت مند اور عزت دار لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ بس لے کر وہ یونیورسٹی پہنچی۔ اس نے اپنی دوست ہانیہ کو بھی پتہ نہیں لگنے دیا کہ وہ بسوں کے دھکے کھا کر آتی ہے۔ انہیں یونی آتے ہوئے 1 مہینہ ہونے کو تھا۔ اب ان کی اپنے کلاس فیلو سے بھی اچھی خاصی جان پہچان ہو چکی تھی۔ اس سارے عرصہ میں اس کی وجدان سے ملاقات صرف کلاس روم میں ہی ہوئی تھی، اور وہ بھی سرسری سی۔ اس کے علاوہ نہ وجدان نے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی میرال کی اس سے دوبارہ کوئی بات ہوئی۔ وہ یونی داخل ہونے کے بعد سیدھا کلاس روم کی طرف چلی جاتی، کیونکہ جانتی ہوتی کہ ہانیہ اس کا وہیں پر انتظار کر رہی ہوگی۔ گیٹ پر کھڑے رہ کر ویٹ کرنے سے تو وہ منع کر چکی تھی۔ السلام علیکم ہانی میری جان، میرال نے ہانیہ کے پاس بیٹھتے ہوئے محبت سے اس پر سلامتی بھیجی، مگر وہ تو شاید کچھ اور ہی نوٹ کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہوا؟ جب اس سے رہا نہ گیا تو سلام کا جواب دیتے ہوئے سوال بھی کر چکی تھی۔ میرال نے گویا اس کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ لی تھی۔ کچھ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اتنے صاف اندازے پر ایک دم گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ نہیں، کچھ تو ہوا ہے میرال۔ ہانیہ نے میرال کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔
کچھ نہیں ہانیہ، تم ہاں ہی پریشان ہو رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے میرال نے ہانیہ سے نظریں چرائی تھیں، جو کہ مقابل کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکا تھا۔ میرال، تم جانتی ہو تم مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتی ہو۔ ہانیہ نے رک کر میرال سے جواب چاہا تھا، جس نے اس کے اشارے سے اس کی بات کی تصدیق کر دی تو وہ مزید گویا ہوئی۔ مجھے تمہارے بولنے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، میں تمہاری آنکھیں پڑھ لیتی ہوں۔ تمہاری خاموشی مجھے بتا دیتی ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ کچھ نہیں ہوا ہانیہ، تم کیوں اتنا پریشان ہو جاتی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرال نے بھونڈی سی وضاحت دیتے ہوئے عائشہ کو قائل کرنا چاہا تھا، یہ تم ٹھیک نہیں ہو، ایک ماہ سے میں دیکھ رہی ہوں تم پریشان ہو، مگر اب یہ والی اذیت کچھ زیادہ ہے۔ اگر تم پریشان نہیں ہو تو ہانیہ بات ادھوری چھوڑتے ہوئے اپنے بیگ سے ٹیشو پیپر نکال کر میرال کی جانب بڑھاتے ہوئے مزید کہنے لگی، تو تمہارے گالوں پر آنسوؤں کے نشان کیوں ہیں؟ جیسے تم راستے میں بس میں آتی ہوئی روتی ہوئی آئی ہو۔ اس کے نئے انکشاف پر میرال نے حیرت سے لب کھولے ہی تھے کہ ہانیہ نے فوری طور پر اس کی بات کو کاٹ دیا اور مزید گویا ہوئی، نہیں میرال، میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ ہاں، میں جانتی ہوں تم بس کے دھکے کھا کر یونیورسٹی آتی ہو، میں پہلے دن سے جانتی ہوں کہ تم کیسے یوں نہیں آتی ہو، کیسے جاتی ہو۔ میں جانتی ہوں تم کسی کو بھی اپنا دکھ نہیں بتاتی، تم بہت خوددار ہو، مگر میں کسی نہیں ہوں۔ میرال، میں تمہاری دوست ہوں، تمہاری رازدار ہوں۔ میرال، ہم دوست نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے رازدار ہیں۔ کبھی کبھی اگر اپنے اندر چھپا دکھ کسی سے بیان کر دیں تو وہ دکھ کم ہو جاتا ہے۔ تم بھی اپنی اذیت میرے ساتھ بانٹ سکتی ہو، میں تمہیں اذیت میں نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ شاید میری وجہ سے تمہاری کچھ اذیت کم ہو جائے، شاید تمہیں کوئی سکون مل جائے۔ میرے بس میں ہو نا میرو، میں تمہارے سارے درد کو سمیٹ لوں۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں، میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک لڑکی ہوں نا، یہ معاشرہ جتنا مرضی کہہ لے کہ ایک لڑکی انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرو، اسے پھر بھی کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے پھر بھی مرد کی حفاظت درکار ہوتی ہے۔ وہ میرال کو اپنے ساتھ باہر ایک پرسکون جگہ پر لے جاتی ہے، جہاں پر اسٹوڈنٹس کا کم ہی گزر ہوتا تھا۔ وہاں اپنے لفظوں کو ترتیب دیتے ہوئے میرال کا غم کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ میرال کو بھی کسی سہارے کی ہی ضرورت تھی، وہ بھی اس کے گلے لگے اپنا غم ہلکا کرنے لگی، اور آہستہ آہستہ خود بھی گزری اذیت سے بھری ہر رات کی طرح گزری ایک اور رات کبھی بتانے لگی، جس سے اسے تکلیف ہوئی۔ یہ تکلیف باقی تکلیفوں سے زیادہ تھی۔ ہانی، دیکھو، میں بد کردار نہیں ہوں، یہ کہتے ہوئے جانے اس کی زبان کیوں لڑکھڑائی تھی۔ الفاظ ہی ایسے سخت تھے کہ جن کو ادا کرنے سے زبان انکاری تھی۔ الفاظ ہی ہوتے ہیں جو آپ کو بناتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی ہیں۔ کسی نے ایک دفعہ ایک ماہر نفسیات سے سوال کیا کہ آپ لوگ الفاظ سے کیسے علاج کرتے ہیں؟ الفاظ سے کسی کا علاج کیسے ممکن ہے؟ وہ ماہر نفسیات ہنس کر کہنے لگا، جب الفاظ بیمار کر سکتے ہیں تو ٹھیک کیوں نہیں؟ جب آپ لوگوں کی، معاشرے کی، اپنے والدین کی باتوں سے بیمار ہو کر ڈپریشن میں جا سکتے ہیں تو ہماری باتوں سے ٹھیک کیوں نہیں ہو سکتے؟ نفسیاتی ڈائری بائی احمد حسن نوری سے نقل شدہ اقتباس۔ میرو، میری جان، تم پاک دامن ہو، تمہاری پاک دامنی کی گواہی میں خود دے سکتی ہوں۔ تم تو کسی لڑکی سے بات ہی نہیں کرتی ہو، کچھ جا کے لڑکے سے بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ یہ جہالت ہے، صرف جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تم کیوں ایسے لوگوں سے امید لگاتی ہو جن کے سینے میں دل نہیں ہے، پتھر ہے؟ تمہاری ماں کو دیکھ کر مجھے عورت کی سفاکیت، بروٹیلٹی کا اندازہ ہو گیا ہے، مگر وہ بھی تو عورتیں اپنے بچوں کو سینے سے لگاتی ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتی۔ دنیا کے لیے وہ بے شک ظالم ہو، مگر اپنے بچوں کے لیے وہ ایک سایہ دار درخت ہوتی ہیں، رحمت ہوتی ہیں۔ یہ کیسی ماں ہے جو اپنی ہی اولاد کو اس قدر اذیت دے رہی ہے؟ تم کیوں ان کے ساتھ رہ رہی ہو؟ اپنے گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟